فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ حیدرآباد شہر میں صبح کی اولین ساعتوں سے کئی علاقوں میں دھواں دار بارش ہوئی۔ بارش کا یہ سلسلہ صبح 3 بجے کے بعد شروع ہوا۔ دھواں دار بارش سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے گاڑی چلانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی مقامات پر برقی کی سربراہی میں خلل پڑا۔ خیرآباد، کوٹھی، سلطان بازار، بیگم بازار، ایبٹس، نامپلی، بشیر باغ، لکڑی کا پل، سیف آباد، لبرٹی، حمایت نگر، نارائن گوڑا، ٹینک بنڈ، ملک پیٹ، دلسکھ نگر، ایل بی نگر، ونستھلی پورم، حیات نگر، بنجورہ ہلز، پنجا گٹا، جبلی ہلز اور پرانے شہر کے دیگر کئی علاقوں میں بارش ہوئی۔ بارش کا یہ سلسلہ صبح 7 بجے تک جاری رہا۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے بتایا کہ ریاست کے مختلف مقامات پر شدید بارش ہو سکتی ہے۔ بارش کا سلسلہ 2 دن تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے بحرین کی ایک جیل میں بند ایک 62 سالہ شخص نرسیا کی رہائی کے لیے کوشش کا آغاز کیا ہے۔ نرسیا ضلع سرسلہ کے موضع چرلاونچا کا رہنے والا بتایا گیا ہے۔ پاسپورٹ کھو جانے کے بعد اسے جیل میں رکھا گیا ہے۔ KT نے ہندوستانی وزیر خارجہ جے شنکر کو روانہ کردہ ایک مکتوب میں خواہش کی کہ نرسیا کی رہائی اور اس کی وطن واپسی کے لیے فوری طور پر قدم اٹھایا جائے۔ بتایا جاتا ہے کہ نرسیا کئی برسوں سے لاپتہ تھا۔ اپنے پاسپورٹ اور ورک پرمٹ کے مسائل کی وجہ سے وہ جیل میں ہے۔ وہ 1996 میں عرب انجینئرنگ اینڈ کنٹریکٹنگ کمپنی میں بطور میسن کام کرنے کے لیے بحرین گیا ہوا تھا۔ 1999 میں ورک پرمٹ کی میعاد ختم ہونے کے باوجود اس نے بحرین میں کام جاری رکھا۔ بحرین میں ہندوستانی سفارت خانے میں اس کا پاسپورٹ رینیول کرایا تھا، جس کی میعاد 2001 میں ختم ہو گئی۔ بعد ازاں اس کا یہ پاسپورٹ بھی کہیں کھو گیا۔ بغیر کسی پاسپورٹ یا ورک پرمٹ کے کام کرنے پر بحرین کے حکام نے نرسیا کو گرفتار کر لیا اور اسے جیل میں ڈال دیا۔ اس پر غیر قانونی طور پر بحرین میں مقیم رہنے کا الزام عائد کیا۔ نرسیا کی حالت زار کے بارے میں اس کے افراد خاندان نے BRS قائد کو واقف کروایا، جس پر KT نے نرسیا کی ہندوستان واپسی کے لیے ممکنہ تعاون کا تیقن دیا۔ انہوں نے فوری اثر کے ساتھ وزارت خارجہ سے نرسیا کو عارضی پاسپورٹ جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ BJP کے سینئر قائد و مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار نے رپورٹس کو خارج کر دیا کہ دوستی کے لیے BRS اور BJP میں بات چیت چل رہی ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے نے میڈیا کے نمائندوں سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے BRS کو آؤٹ ڈیٹڈ پارٹی قرار دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دہلی ایکسائز پالیسی اسکیم میں BRS MLC کویتا کی گرفتاری کے خلاف پس پردہ BJP کے ساتھ BRS کی بات چیت کی قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ دراصل حالیہ دنوں BRS کے کارگزار صدر KT نے BRS کے BJP میں انضمام سے متعلق من گھڑت خبریں پھیلانے والوں کو سخت انتباہ دیا تھا۔ بنڈی سنجے نے مزید کہا کہ تلنگانہ میں منعقد شدنی مجالس مقامی کے انتخابات میں کانگریس اور BJP کے درمیان اہم مقابلہ رہے گا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ریاستی حکومت پنچایتوں کو فنڈز فراہم نہیں کر رہی اور دعویٰ کیا کہ مرکز کے فنڈ سے پنچایت ادارے چل رہے۔ وقف ترمیمی بل پر صدر مجلس اسد الدین اویسی کی شدید مخالفت پر بنڈی سنجے نے اویسی سے پوچھا کہ مجلس نے آخر اب تک کتنی وقف املاک کا تحفظ کیا اور کتنے غریب مسلمانوں میں وقف اراضیاں تقسیم کی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اپنے دورے امریکہ کے موقع پر سان فرانسسکو میں بغیر ڈرائیور سے چلنے والی ویمو کار میں سفر کیا۔ ویمو کمپنی جو گوگل کا سیلف ڈرائیونگ پروجیکٹ ہے، اس نے کار کا جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیا۔ وزیر انڈسٹری سریدھر بابو بھی جدید ٹیکنالوجی کے اس کار کا متاثر کن مظاہرہ دیکھنے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی اپنے دورے امریکہ کو ختم کرتے ہوئے کوریا کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے اپنے امریکہ کے کامیاب دورے
کے اختتام کے بعد چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کوریا کے دورے کا آغاز کیا۔ چیف منسٹر آفس کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ امریکہ میں اپنے دورے کے دوران چیف منسٹر نے 50 سے زائد بزنس میٹنگز، 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اور کئی فیلڈ وزٹ کیے۔ سی ایم او کا کہنا ہے کہ انہوں نے 19 سرمایہ کاری کے معاہدوں کو انجام دیا، جس میں ریاست کے لیے کل 31,500 کروڑ کی سرمایہ کاری اور 30,750 نئی ملازمتیں ہیں۔ اسی دوران سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ریونت ریڈی نے اس خصوص میں ایک پوسٹ کرتے ہوئے کہا، انہیں خوشی ہو رہی کہ کوریا کے دورے کا آغاز بہت مثبت انداز میں ہوا۔ انہوں نے اپنے دن کا آغاز کوریا کے سب سے بڑے صنعتی گروپ میں سے ایک کارپس ایل ایس سے کیا، جو پہلے ایل جی گروپ کا حصہ تھا۔ اس گروپ کے ذمہ داروں کے ساتھ وسیع تر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تلنگانہ کے ضلع جگتیال میں مال بردار ٹرین میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ ٹرین ضلع کے لنگم پلی ریلوے اسٹیشن پر رکی ہوئی تھی کہ اس میں اچانک آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں تقریباً 5 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اس ٹرین کے ویگن میں آگ کو دیکھ کر اسٹیشن ماسٹر نے فوری طور پر اس بات کی اطلاع فائر بریگیڈ کے عہدیداروں کو دی، جس کے بعد فائر بریگیڈ کے عہدیداروں نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ اس واقعے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ فون پر بات کرنے کے دوران اتفاقی طور پر الیکٹرک واٹر ہیٹر بغل میں رکھ لینے کے نتیجے میں بجلی کا جھٹکا لگنے سے ایک 40 سالہ شخص ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کھمم ٹاؤن کے کولوودو میں ہنومان مندر کے قریب رہنے والا 40 سالہ ڈی مہیش بابو اپنے پالتو کتے کو نہانے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ فون کال کے دوران اس نے غلطی سے واٹر ہیٹر کو بالٹی میں رکھنے کے بجائے اپنے بغل میں رکھ لیا اور اسے آن کر دیا۔ بجلی کا جھٹکا لگنے سے وہ گر گیا۔ مہیش بابو کی بیوی درگا دیوی نے مقامی افراد کی مدد سے اسے اسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ آندھرا پردیش میں انامیا ضلع کے اوبولاواری پلی گاؤں میں اسکول بس الٹنے سے دوسری جماعت کی طالبہ کی موت ہو گئی۔ پولیس نے بتایا کہ اسکول بس میں سوار 20 طلبہ شری وانی پبلک اسکول جا رہے تھے۔ بس ایک پل کے قریب الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 8 سالہ طالبہ بھویشیا کی موت ہو گئی۔ حادثے میں 3 دیگر طلبہ زخمی ہو گئے۔ اسکول بس الٹنے کے بعد بس ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بس اچھی حالت میں نہیں تھی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے طالبہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے GGH بھیج دیا۔ کانگریس نے سیبی کے چیف مادھبی بج کے خلاف ہنڈنبرگ ریسرچ کے الزامات کو لے کر ان کے استعفے کا مطالبہ کیا اور سپریم کورٹ سے گزارش کی ہے کہ وہ اس معاملے کی جانچ CBI یا SIT کو سونپ دے۔ پارٹی جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے اڈانی معاملے میں سیبی کے ذریعے سمجھوتہ کرنے کا اندیشہ ظاہر کیا اور پھر سے یہ مطالبہ دہرایا کہ ایک مشترکہ پارلیمانی کمیٹی JPC کی تشکیل ہونی چاہیے تاکہ وہ موڈانی مہا گھوٹالے کی پوری جانچ کر سکے، کیونکہ یہ معاملہ ایک نان بایولوجیکل وزیر اعظم اور ایک نان بایولوجیکل کاروباری سے جڑا ہوا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ مارکیٹ ریگولیٹری سیبی نے ہنڈنبرگ ریسرچ کی رپورٹ پر اپنے پہلے رد عمل میں کہا تھا کہ اس نے اڈانی گروپ کے خلاف سبھی الزامات کی قانون کے مطابق جانچ کی ہے۔ حالانکہ جے رام رمیش نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سیبی نے انتہائی سرگرمی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی اور اس کا کہنا ہے کہ اس نے 100 سمن، 1100 خط اور ای میل جاری کیے اور 12,000 صفحات والے 300 دستاویزات کی جانچ کی ہے۔ ہریانہ کی کئی کھاپ پنچایتیں خاتون پہلوان ونیش پھوگٹ کی حمایت میں سامنے آئیں اور ان کھاپ پنچایتوں نے ونیش پھوگٹ کو انصاف اور بھارت رتن دینے کا مطالبہ کیا۔ حال ہی میں ونیش پھوگٹ کو پیرس اولمپکس کے فائنل سے 100 گرام زیادہ وزن کی وجہ سے نااہل قرار دیا گیا تھا۔ تاہم کھاپ پنچایتوں نے ذات کی بنیاد پر چرقی دادری ہریانہ میں سروا کھاپ مہا پنچایت کا اہتمام کیا۔ ان کھاپ پنچایتوں نے ونیش پھوگٹ سے اپیل کی کہ وہ کشتی سے ریٹائرمنٹ کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور سنگوان کھاپ کے سربراہ سومبیر سنگوان نے کہا ہے کہ پورے معاملے کی سپریم کورٹ کے موجودہ جج سے جانچ کرائی جائے اور
اور ونیش پھوگٹ کو انصاف ملنا چاہیے۔ اس نے ایک سازش کی طرف بھی اشارہ کیا۔ اس نے سوالیہ لہجے میں پوچھا کہ اچانک وزن کیسے بڑھ گیا؟ اس کے ساتھ بہت سے لوگ تھے اور یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کا وزن نہ بڑھے۔ کھاپ کے مطالبات کو پڑھتے ہوئے سنگوان نے کہا کہ ونیش کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے انہیں بھارت رتن سے نوازا جانا چاہیے۔ سوامبیر سنگوان نے مزید کہا کہ ونیش اولمپک میں گولڈ میڈل جیتنے والی خاتون کھلاڑی کو دی جانے والی تمام سہولیات کی مستحق ہیں اور انہیں ملنی چاہیے۔ तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, सिक्योरिटीज और एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के चेयरमैन माधवी बोज और उनके शौहर धोल बोज के खिलाफ अडानी ग्रुप के ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी के इल्जामात पर मचे घमासान से सहमे सरमायाकारों की फरोख्त से शेयर बाजार निस्फ% से ज्यादा गिर गया। तादम तहरीर BSE का 30 का हसास इंडेक्स 438.52 पॉइंट्स या 0.55% गिरकर 79,323.84 पर आ गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का निफ्टी 150.5 पॉइंट्स या 0.62% कमजोर होकर 24,217.45 पॉइंट्स पर रहा। कारोबार के आगाज पर सेंसेक्स 376 पॉइंट्स लुढ़क कर 79,330.12 पॉइंट्स पर खुला और 79,278.37 पॉइंट्स की निचली और 79,597.7 पॉइंट्स की बुलंद सतह पर रहा। इसी तरह निफ्टी भी 47 पॉइंट्स गिरकर 24,320.5 पॉइंट्स पर खुला और 24,212.10 पॉइंट्स की निचली और 24,323.70 पॉइंट्स की बुलंद सतह पर पहुंचा। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन की क्विज शो के 16वें सीजन में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन गेम प्ले में नए एलिमेंट्स जोड़ते हुए नजर आए। आम आदमी औरत की सलाहियत और अज़्म को सेलिब्रेट करते कौन बनेगा करोड़पति सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर अपने 16वें सीजन के साथ वापस आया। इस सीजन की मुहिम जिंदगी है हर मोड़ पर सवाल पूछेगी, जवाब तो देना ही होगा। ऑडियंस को खुद का जायजा लेने की तरगीब देता है और इस यकीन की अक्कासी करता है कि नाजुक लम्हात में जिंदगी हमारे सामने चैलेंजेस पेश करके हमारा इम्तिहान लेती है। इन हालात के लिए हमारा जवाब ही हमारी आगे की राह हमवार करता है। 12 अगस्त से शुरू हुए ये गेम शो हर पीर से जुमा रात 9 बजे नशर किया जाएगा, जिसमें मेगा स्टार अमिताभ बच्चन अपनी मेजबानी का किरदार जारी रखते हुए हमें मुतासिर करते रहेंगे। इस साल मुकाबला करने वालों के सामने एक दिलचस्प नया मोड़ पेश किया जाएगा। सुपर सवाल 5 और 6 के दरमियान दिया जाने वाला बोनस सवाल है।
जिसमें खिलाड़ियों को बगैर किसी इंतखाब या लाइफ लाइन के जवाब देने का चैलेंज दिया जाता है। सही जवाब दुगना और 17 को अनलॉक कर देता है, जिसमें शिरका को सवाल 6 से 10 के दरमियान अपनी पसंद के किसी भी एक सवाल पर बजर दबाने और अपनी रकम को दुगना करने का मौका मिलता है। फास्ट पेस्ड सुपर संदूक इस सीजन में भी जारी रहेगा और गेम के जोश व खरोश को बढ़ाते हुए 3,20,000 रुपए का संगे मील कामयाबी से अबूर करने के बाद मद मुकाबिल को 10 सवालों पर मुश्तमिल रैपिड फायर क्विज पेश किया जाएगा, जिसका जवाब उन्हें 90 सेकंड में देना होगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।